آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کرنے والے ہیں جو کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، آج کے دور میں بھی بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ تصور کریں، ایک چھوٹا سا لڑکا ہے عامر، جو بہت تجسس میں ہے اور سوال پوچھتا ہے، اور اس کے سمجھدار ابو ہیں جو اسے تاریخ کے سبق سکھاتے ہیں۔ آج ہم انہی دونوں کے ذریعے ایک ایسی قوم کی کہانی جانیں گے جنہوں نے پتھروں کو تو فتح کر لیا تھا، لیکن اپنے ہی غرور کے سامنے ہار گئے۔ تو چلیے اس واقعے کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ عامر اپنے ابو سے پوچھتا ہے، ابو جان، کیا آج آپ مجھے پیغمبروں کی کوئی کہانی سنائیں گے؟ اور اس کے ابو ایک شفیق انداز میں مسکراتے ہوئے کہتے ہیں، ہاں بالکل۔ آج کا ہمارا یہ سفر ہمیں سیدھا حضرت صالح علیہ السلام اور قدیم قوم سمود کی حیرت انگیز لیکن انتہائی المناک تاریخ میں لے جائے گا۔ یہ صرف ایک پرانا قصہ نہیں ہے، بلکہ اس بات کا گہرا مطالعہ ہے کہ انسان طاقت میں آ کر کیسا بن جاتا ہے۔ ذرا اس بات پر غور کریں، ایک طرف ان کی بے مثال ترقی تھی اور دوسری طرف ان کا روحانی زوال۔ یہ لوگ کوئی عام کاریگر نہیں تھے، انہوں نے بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر عالیشان اور مضبوط مکانات بنائے تھے۔ ان کی زمینیں انتہائی زرخیز تھیں۔ لیکن مسئلہ کہاں شروع ہوا؟ جیسے جیسے پیسہ اور دنیاوی طاقت آئی، ان کی روحانیت ختم ہوتی گئی۔ وہ بالکل ناشکرے ہو گئے، بت پرستی شروع کر دی، اور ان کے سردار تو بس مغرور عامر بن کر رہ گئے۔ اور اسی گھپ اندھیرے میں روشنی کی ایک کرن ابھرتی ہے، حضرت صالح علیہ السلام۔ عامر اپنے ابو سے پوچھتا ہے کہ ان طاقتور اور مغرور سرداروں کے سامنے کھڑا ہونا کتنا مشکل رہا ہوگا۔ بالکل، یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ حضرت صالح اسی قبیلے کے ایک انتہائی نیک، عقل مند اور معزز فرد تھے۔ انہوں نے بغیر کسی خوف کے اپنی قوم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ ان پتھر کے بتوں کو چھوڑو اور صرف ایک سچے خالق کی عبادت کرو۔ لیکن ان کا رد عمل کیا تھا؟ تم ہمیں اپنے آبا و اجداد کی خداؤں کو چھوڑنے کا کیسے کہہ سکتے ہو؟ یہ ان کی انا اور تکبر کا بالکل واضح ثبوت تھا۔ ان سرداروں نے سچائی کو کھلے دل سے تسلیم کرنے کے بجائے انتہائی غرور سے الٹی بحث شروع کر دی۔ ان کی یہ اندرونی کشمکش اور جھوٹی شان ہی دراصل ان کے زوال کی سب سے پہلی سیڑھی بنی۔ اب یہاں سے کہانی میں ایک بڑا موڑ آتا ہے۔ ان مغرور سرداروں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسی شرط رکھی جائے جو پوری ہی نہ ہو سکے۔ وہ سب اس مقدس پہاڑ کے پاس جمع ہوئے جس کی وہ پوجا کرتے تھے، اور ایک بالکل ناممکن چیلنج دے دیا۔ کہنے لگے کہ اگر تمہارا خالق واقعی سچا ہے تو اسی ٹھوس چٹان کے اندر سے ایک جیتی جاگتی حاملہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ مطلب بالکل ہی ناقابل یقین قسم کا مطالبہ کر دیا۔ لیکن پھر جو ہوا اس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا۔ سب کے سامنے وہ پہاڑی چٹان پھٹی اور اس میں سے واقعی ایک بہت بڑی حاملہ اونٹنی باہر آ گئی۔ کچھ ہی دن بعد اس نے ایک بچے کو جنم بھی دے دیا۔ یہ دونوں ماں بچہ اس وادی میں رحمت کی نشانی بن کر گھومنے لگے، اور تو اور یہ اونٹنی پورے قبیلے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اتنا دودھ فراہم کرتی تھی کہ سب کا پیٹ بھر جاتا تھا۔ یہ بالکل ایک کھلی اور واضح دلیل تھی۔ اس ناقابل تردید معجزے کے بعد قبیلے کے اندر ایک زبردست نفسیاتی جنگ شروع ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے تو فوراً سچائی کو مان لیا، لیکن وہ جو امیر اور طاقتور ایلیٹ کلاس تھی، ان کی انا ان کے بیچ آ گئی۔ انہوں نے اپنے سامنے اس کھلی حقیقت کو صرف جادو کہہ کر چھٹلا دیا۔ اصل میں وہ جانتے تھے کہ یہ سچ ہے، لیکن ان کا غرور انہیں جھکنے نہیں دے رہا تھا۔ اب اس معجزے کے ساتھ ایک چھوٹا سا امتحان بھی جڑا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پانی بانٹنے کا ایک اصول طے کر دیا۔ چونکہ اونٹنی بہت بڑی تھی، اس لیے فیصلہ ہوا کہ ایک دن پورے کنویں کا پانی صرف اونٹنی پیے گی اور اگلے دن باقی سارا قبیلہ، اور اس کے بدلے میں قبیلے کو اس اونٹنی کا لامحدود غذائیت سے بھرا دودھ ملتا رہا۔ یہ ایک انتہائی دلچسپ معاہدہ تھا جس کا مقصد ان کی فرما برداری کو آزمانا تھا۔ لیکن جہاں تکبر ہو وہاں سکون کہاں؟ قبیلہ بالکل دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایمان اور انکار کرنے والے۔ تکبر میں اندھے کافروں نے مسلمانوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور پھر قبیلے کے 9 انتہائی طاقتور اور ضدی آدمیوں نے مل کر ایک خوفناک سازش رچی۔ ان کی نفرت صرف پیغمبر تک محدود نہیں رہی، اب انہوں نے اس بیچاری اونٹنی کی روزانہ کی نقل و حرکت کو ٹریک کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر وہ دلخراش دن آ ہی گیا۔ جیسے عامر اپنے ابو سے یہ سن کر اداس ہوتا ہے، یہ منظر واقعی ہی انتہائی تکلیف دہ تھا۔
جب وہ معصوم اونٹنی پانی پینے کنویں کی طرف بڑھی تو ایک قاتل نے چھپ کر اس کی ٹانگ پر تیر مار دیا۔ وہ بے زبان جانور درد سے چلاتی ہوئی بھاگنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن زمین پر گر پڑی۔ تبھی ایک اور شخص نے آگے بڑھ کر تلوار سے وار کیا اور اس پورے گروپ نے مل کر انتہائی بے دردی سے اسے مار ڈالا۔ یہ ان کی سرکشی کی آخری حد تھی۔ سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ اس ظالمانہ حرکت کے بعد انہیں ذرا سا بھی پچھتاوا نہیں ہوا، بلکہ اس کے الٹ انہوں نے اس جرم کا جشن منایا۔ سوچیں ان کی انا کس آسمان پر تھی کہ انہوں نے حضرت صالح کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اگر تم واقعی سچے ہو تو جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو وہ ابھی لے آؤ۔ یہ ان کی ہلاکت خیز انا کا سب سے اونچا مقام تھا۔ اس انتہائی گستاخی کے بعد حضرت صالح نے انہیں آخری وارننگ دے دی کہ تمہارے پاس اب زندگی کے صرف 3 دن بچے ہیں۔ الٹی گنتی شروع ہو چکی تھی، لیکن کیا انہوں نے معافی مانگی؟ بالکل نہیں۔ ان برے سرداروں نے الٹی یہ سازش تیار کی کہ اب حضرت صالح علیہ السلام کو ہی قتل کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے حضرت صالح اور ان کے ماننے والوں کو وہ وادی چھوڑنی پڑی۔ اب آتا ہے اس کہانی کا وہ حصہ جو رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ چوتھے دن وہ لوگ اپنے پہاڑوں میں تراشے ہوئے ٹھوس پتھر کے قلعوں میں بیٹھے تھے، یہ سوچ کر کہ ہم تو بالکل محفوظ ہیں، لیکن یہ صرف ان کا وہم تھا۔ اچانک ایسی خوفناک بجلیاں کڑکیں اور ایسا شدید زلزلہ آیا کہ ان کے وہ عالیشان محل انہیں بچا نہ سکے۔ وہ مغرور لوگ جو کل تک خود کو اہم سمجھتے تھے، منٹوں میں مٹی اور ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ غرور سے اچانک تباہی تک کا یہ سفر واقعی ہلا دینے والا ہے۔ اچھا، تو کہانی کے اس حصے تک پہنچ کر جیسے عامر اور اس کے ابو آپس میں سوال جواب کرتے ہیں، ہم بھی ایک چھوٹا سا کوئک کوئز کرتے ہیں۔ پہلا سوال، قوم سمود کے زوال اور تباہی کا سب سے بڑا اور بنیادی گناہ کیا تھا؟ ذرا سوچئے۔ بالکل درست، ان کی اصل بیماری ان کا انتہائی زیادہ غرور تھا۔ وہ بت پرستی میں اندھے ہو چکے تھے اور اپنے تکبر کی وجہ سے انہوں نے ایک خالق کی سچائی کو ماننے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ جیسے عامر سمجھ گیا، ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ روحانی تکبر ہی کسی بھی بڑی سے بڑی تہذیب کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ بہترین۔ اب ہم دوسرے سوال کی طرف پڑھتے ہیں۔ یہ تو سب کو یاد ہونا چاہیے۔ قبیلے کے ان مغرور سرداروں نے کون سا بالکل مخصوص اور بظاہر ناممکن معجزہ دکھانے کی ڈیمانڈ کی تھی؟ بالکل صحیح، انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ اس ٹھوس پہاڑی چٹان کے اندر سے ایک جیتی جاگتی حاملہ اونٹنی نکل کر آئے جس کی وہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ ایک بہت ہی شاندار طریقہ ہے اس بات کو سمجھنے کا کہ ان سرداروں کی ضد اور انا کس حد تک بڑھی ہوئی تھی۔ اب تیسرا سوال، اور میں ایک چھوٹا سا ہنٹ بھی دیتا ہوں۔ ان ظالموں کو اس معجزاتی اونٹنی سے آخر اتنی تکلیف کیا تھی؟ ان کی سب سے بڑی عملی شکایت کیا تھی؟ کیا وہ اونٹنی بہت شرارتی تھی؟ کیا اس نے ان کی بھیڑیں کھا لی تھی؟ یا اس نے سارا پانی پی لیا تھا؟ جواب یہ ہے کہ وہ بڑی اونٹنی اپنی باری والے دن کنویں کا سارا پانی اکیلی پی جاتی تھی۔ اور یہ کتنی عجیب بات ہے نا، پانی کی اس پابندی پر ان کا غصہ اتنا بڑھ گیا کہ وہ اس بات کو بھول ہی گئے کہ بدلے میں انہیں کتنا لذیذ اور بے شمار دودھ مل رہا تھا۔ انہوں نے نعمت کو نہیں، صرف اپنی انا کو دیکھا۔ اور اب ہمارا آخری سوال، تاکہ یہ تاریخی حقیقت ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے۔ آخرکار وہ کون سی آفت تھی جس نے اس پوری قوم سمود کی تہذیب کو مٹا کر رکھ دیا؟ جواب ہے آسمان سے گرتی ہوئی بجلیوں اور ایک انتہائی شدید زلزلے کا اچانک وار، جس نے ان کے پتھروں کے قلعوں کے پرخچے اڑا دیے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قدرت کی طاقت ایسی سپر پاور سوسائٹیز کو چند لمحوں میں مٹا سکتی ہے جو اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتی ہیں۔ اس سب کے آخر میں عامر کے سمجھدار ابو کا یہ آخری سوال بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اگر ٹھوس پتھروں سے بنے مضبوط پہاڑ بھی کسی سوسائٹی کو ان کے اپنے غرور کے انجام سے نہیں بچا سکے، تو آج کے اس ایڈوانس دور میں ہمیں کیا چیز محفوظ رکھے گی؟ اصل مضبوطی پتھروں یا جدید ٹیکنالوجی میں نہیں، بلکہ سچائی اور عاجزی میں ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں آج کے عالیشان دور میں اپنی اصلی حیثیت اور تکبر پر دوبارہ گہرائی سے غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔